بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جو بولتا ہے، انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع، محمل۔ اگر لفظ کا کوئی معنی ہوتا ہے، اگر لفظ با معنی ہوتا ہے تو اسے موضوع کہتے ہیں، اور اگر لفظ بے معنی ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا تو اسے محمل کہتے ہیں۔ پھر موضوع لفظ کی تین قسمیں ہیں، یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، ایسے لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے، اور اسی کا اور ایک نام کلمہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلمے کی کہہ لیجئے یا مفرد کی کہہ لیجئے، اکیلے موضوع لفظ کی یا کلمے کی، تین قسمیں ہیں۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، اسے کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا۔ فعل وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتاتا ہے مگر اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے۔ حرف جو اپنا معنی خود سے نہ بتائے بلکہ دوسرے سے ملنے کے بعد اس کا معنی سمجھ میں آئے۔ خیر، تو کلمے کی تین قسموں میں ایک قسم ہے اسم۔ جتنے بھی اسماء ہیں عربی میں، جتنے بھی اسماء ہیں وہ دو طرح کے ہوں گے، یا تو اس میں ظاہر ہوں گے یا اس میں ضمیر ہوں گے۔ ان کے علاوہ اس اعتبار سے ان کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور قسم نہیں بن سکتی۔ ٹھیک ہے، یا تو وہ اس میں ظاہر ہوگا یا پھر اس میں ضمیر ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس میں ضمیر کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، 16واں سبق، ضمیر کا بیان۔ ضمیر یعنی ضمیر کا معنی ہوتا ہے پروناؤن، جسے ہم انگریزی وغیرہ میں پروناؤن کرتے ہیں، تو اس سے عربی میں ضمیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے ضمیر کی تعریف دیکھیے، ضمیر کی تعریف۔ ضمیر وہ اسم ہے، اسے پتہ چلا کہ ضمیر جو ہے اسم ہوتا ہے، فعل یا حرف ضمیر نہیں ہوتا۔ ضمیر وہ اسم ہے جو کسی متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو۔ جو بات کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنا نام لے کر کچھ نہیں کہتا عام طور پر۔ میں نے کہا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں نے، ہم نے، ٹھیک ہے، مجھے، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتا ہے، حالانکہ اس کا نام یا تو زید ہے یا بکر ہے یا خالد ہے، کوئی بھی نام ہے اس کا۔ اس نے وہ یہ نہیں کہتا کہ خالد نے ایسا کیا۔ مان کے چلیں کہ میں بھی بول رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اختر بول رہا ہے، میں نے کہا، اختر نے کہا، ایسا نہیں کہتے، بلکہ میں نے کہا۔ تو جو میں بولتے ہیں نا، میں، یہ ہے ضمیر، یہ نام کی جگہ استعمال ہوا ہے، پروناؤن کہہ لیجیے۔ مخاطب، اس طرح ہم جس سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ نے ایسا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو، آپ چلے جائیے، آپ پانی لائیے۔ تو آپ یا تو یا تم کر کے جو ہے ہم بولتے ہیں، تو اس کا نام بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ سامنے والے کو تم، تو وغیرہ کے ذریعے جو پکارتے ہیں، جو بولتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں، یہ تو، تم وغیرہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ ٹھیک ہے، یا پھر ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ غائب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو پھر بولا جائے۔ جیسے اردو وغیرہ میں ہم اپنے گفتگو میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی تعلق سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو مان کے چلے ہم زید کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ زید مدرسہ آیا، پھر وہ بہت شرارت کیا جس کی وجہ سے اسے مدرسہ سے نکال دیا گیا۔ تو پہلے ہم نے کہا زید مدرسہ آیا، پھر اس نے مدرسے میں بہت شرارت کی، اس نے، ہم نے جو کہا اس نے، یہ کیا، اس جو ہے یہ ضمیر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سوتا رہا، اس نے فلاں کام کیا، اس نے ایسا کیا ویسا کیا، وہ یہ سب کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ پہلے ہم نے زید کہا، ہر مرتبہ زید کہنا ہمیں مناسب نہیں سمجھا تو ہم نے اس اور او کے ذریعے تعبیر کیا، تو یہ ضمیر ہے۔ الحاصل یہ یوں کہہ لیجئے کہ جو اس میں ظاہر کی جگہ استعمال ہوتا ہے آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے، اگر سمجھیں گے اسے ضمیر کہیں گے۔ ہم یوں کہہ لیجیے جو متکلم، مخاطب اور غائب کی جگہ استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے انا، انا کا معنی ہوتا ہے میں، انتا یعنی تو، ہوا یعنی وہ۔ ٹھیک ہے، اب ضمیر کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ ایسے ضمیر کی کل 5 قسمیں بنتی ہیں،
انہوں نے پہلے ایک تقسیم کی ہے ملنے اور نہ ملنے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، پھر اس کے آگے اور تقسیم کی ہے۔ تو ملنے اور نہ ملنے کے اعتبار سے ضمیر یا تو کسی سے ملی ہوئی ہوگی یا ملی ہوئی نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے ضمیر کی دو قسمیں بنیں گی، ضمیر متصل، ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل یعنی ملی ہوئی ضمیر، ضمیر منفصل یعنی جدا نہ ملی ہوئی ضمیر کہہ لیجیے، ٹھیک ہے، جدا ضمیر۔ تو جو ضمیر فعل سے یا حرف مشبہ بالفعل سے یا اسم سے یا حرف جر سے ملی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، جو کسی سے ملی ہوئی ہوگی وہ کہلائے گی ضمیر متصل، اور جو الگ ہوگی ملی ہوئی نہیں ہوگی اسے کہیں گے ضمیر منفصل۔ پھر ان کی آگے اقسام بنتی ہیں کہ چاہے ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ٹھیک ہے، احتمال اس میں 6 ہے، کہ 3 احتمال ہے، کیونکہ یہ 2 قسمیں ہو گئی متصل منفصل، 3 3 6، تو 6 قسمیں ہونی چاہیے تھی ضمیر کی، مگر ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ اور کیسے کہ چاہے متصل ہو یا منفصل، یا تو وہ مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو متصل میں بھی یہ 3 قسمیں، منفصل میں بھی 3 قسمیں، تو 6 قسمیں ضمیر کی 6 قسمیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، اس لیے کہ ضمیر مجرور جو ہے یہ منفصل نہیں ہوتی، یوں کے لیے کہ ضمیر منفصل مجرور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر مجرور منفصل ضمیر جو ہے وہ نکل گئی، تو اور 5 قسمیں بچ گئی، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر مجرور متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب منفصل، یہ 5 قسم ضمیر کی بن گئی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس کو بیان کر رہے ہیں، پھر آگے جہاں پہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی وضاحت کی جائے گی۔ دیکھیے ضمیر کی اقسام، نمبر 1 متصل، نمبر 2 منفصل۔ ہاں، اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مرفوع، منصوب اور مجرور، اس سے کیا، مرفوع کسے کہتے ہیں، منصوب کسے کہتے ہیں، مجرور کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرفوع سے مراد یہ ہے کہ جو رفع کی جگہ واقع ہو، ٹھیک ہے، رفع کی جگہ، اگر آپ نے علم نحو پڑھا ہے یا پھر آپ اس کے بعد پڑھیں گے کہ مرفوعات جو ہے یہ کل 8 ہیں، یعنی 8 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز بنے گی تو وہ مرفوع کہلائے گی، یعنی 8 چیزیں عربی میں مرفوع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، انا کی خبر، انا اس کے اخوات کی خبر، کانا کا اسم، لا اور ما مشابہ لیسا کا اسم، ٹھیک ہے، لا نفی جنس کی خبر، یہ سب مرفوعات ہیں۔ یعنی یہاں پہ اگر ان میں سے کسی جگہ اگر اسم واقع ہو یا ضمیر واقع ہو تو کہیں گے کہ یہ حالت رفعی میں ہے، اور حالت رفعی میں جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر مرفوع کہلائے گی۔ یہ 8 احتمالات ہیں، ان میں سے کہاں پہ ہوگی کہاں پہ نہیں ہوگی وہ آگے آپ دیکھیں گے۔ اور منصوبات 12 ہیں، ان 12 مقامات میں سے ضمیر جہاں واقع اگر کسی جگہ واقع ہوگی تو کہیں گے یہ ضمیر منصوب ہے، کیونکہ حالت نصبی میں ہے، نصب کی جگہ ہے، یہاں اگر اس میں ظاہر ہوتا تو اس پہ نصب آتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ضمیر مبنی ہے اس لیے اس پہ اعراب نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر اس میں ظاہر ہوتا، معرب ہوتا تو اس پہ اعراب آتا، منصوب ہوتا۔ اور مجرور جو ہے 2 جگہ ہیں، یعنی مضاف الیہ اور حرف جر کا مدخول، یہ 2 مجرور ہوتے ہیں، ان میں سے کسی جگہ اگر ضمیر ہوگی تو وہ ضمیر مجرور کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے ضمیر متصل کی تعریف۔ وہ ضمیر ہے جو اسم، فعل یا حرف سے ملی ہوئی ہو، کسی نہ کسی سے ملی ہوئی ہو، اسم سے ملی ہوئی ہو یا فعل سے یا حرف سے اگر ملی ہوئی ہے تو وہ ہے متصل۔ جیسے غلامہ میں ہا ضمیر، ضربتا میں تا ضمیر، اور لہم میں ہم ضمیر متصل ہیں، کیونکہ غلامہ یہ اسم کی مثال ہے، غلام اسم ہے اس کے ساتھ ہا ضمیر ملی ہوئی ہے تو یہ ضمیر متصل ہوئی۔ ضربتا میں تا ضمیر جو ہے یہ ضربہ فعل سے ملی ہوئی ہے تو یہ ضمیر متصل ہوئی۔ لہم میں ہم ضمیر لام حرف جر سے ملی ہوئی ہے تو یہ ضمیر متصل ہوئی۔ ضمیر متصل کی اقسام، نمبر 1 مرفوع، منصوب، مجرور۔ ابھی میں نے بیان کیا تھا کہ متصل ہو منفصل ہو اس میں احتمال تو 3 ہیں، لیکن کیونکہ منفصل میں ایک قسم موجود نہیں ہے، یعنی منفصل مجرور نہیں ہوتی،
اس لیے 5 قسمیں بنی۔ تو متصل میں تینوں احتمال یہاں پہ جاری ہوں گے، مرفوع، منصوب، مجرور۔ تو بھلے کی تعریف کریں گے، ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو محل رفع یعنی رفع کی جگہ میں، رفع کی جگہ سے میں بتایا میں ابھی، وہ 8 مقامات میں سے کسی جگہ واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ضمیر ہے جو محل رفع میں یعنی رفع کی جگہ میں واقع ہوتی ہے اور فاعل یا نائب فاعل بنتی ہے، فاعل یا نائب فاعل بنتی ہے۔ یہ بتا کر کے انہوں نے وضاحت کر دی کہ جو بھی ضمیر مرفوع متصل ہوگی، مرفوعات تو 8 ہیں، ان 8 میں سے 8 نہیں بنے گی، بس 8 بننے کا احتمال تھا، مگر بنے گی 2 بسے، یا تو فاعل ہو سکتی ہے یا نائب فاعل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی فاعل اور نائب فاعل کی ضمیر جو ہے یہی ضمیر مرفوع متصل ہو سکتی ہے، وہ ضمیر جو فاعل یا نائب فاعل کی جگہ آئے اور فعل سے ملی ہوئی ہو تو وہ ضمیر مرفوع متصل کہلائے گی۔ جیسے ضربت، ضربت میں ہیا ضمیر اندر نکالتے ہیں کہ ہیا ضمیر اس میں پوشیدہ ہے، تو ہیا ضمیر جو ہے مرفوع متصل ہے، فاعل کی ضمیر ہے۔ ضربنا میں نا ضمیر، ضربنا میں جو نا ضمیر ہے یہ بھی فاعل کی ضمیر ہے، تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہیں۔ اس طرح نائب فاعل کی مثال آپ کر لیں گے، ضربت کر لیجیے اسے، ضربت میں ہیا ضمیر نکالیں گے تو ہیا ضمیر نائب فاعل بنے گی۔ خیر، دوسری قسم ہے ضمیر منصوب متصل، متصل کی دوسری قسم منصوب، تو وہ ضمیر ہے جو محل نصب یعنی منصوب کی جگہ میں واقع ہوتی ہے۔ منصوبات 12 ہیں، ان کی جگہ میں جو واقع ہوتی ہے، 5 تو مفعول ہیں، مستثنیٰ ہے، اس کے بعد تمیز ہے، حال ہے، ٹھیک ہے، منادہ ہے، اس طرح 12 قسمیں ہیں منصوبات کی، اب اسے مطالعہ کر لیں گے۔ تو ان 12 جگہوں میں سے کسی جگہ واقع ہو تو منصوب کہلائے گی۔ یہ 12 احتمالات ہیں، اگر کہاں کہاں واقع ہوتی ہے وہ بیان آگے بھی کر دیں گے۔ وہ ضمیر ہے جو محل نصب یعنی منصوب کی جگہ میں واقع ہوتی ہے اور اگر فعل سے ملی ہوئی ہو تو وہ مفعول بھی، اور اگر حروف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہو تو اس کا اسم واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بس اس میں بھی 2 ہی صورتیں ہوئی اس کی۔ ضمیر منصوب متصل جو ہوگی یعنی وہ ضمیر جو ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یا تو وہ مفعول بھی بنے گی، کب بنے گی مفعول بھی؟ جب فعل سے ملی ہوئی ہوگی، یا تو وہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم بنے گی، کب بنے گی؟ جبکہ وہ انا یا اس کا خبر سے ملی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، بس یہی 2 صورتیں اس میں ہیں، 12 میں سے یہی 2 قسمیں ہو سکتی ہے۔ جیسے ضربہ، ضربہ میں ہا ضمیر منصوب متصل، کیوں منصوب متصل ہے؟ کیونکہ ہا ضمیر جو ہے ضربہ فعل سے ملی ہوئی ہے اس لیے متصل ہوئی۔ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نصب کی جگہ مفعول بھی کی جگہ میں ہے، اگر وہاں پہ کوئی اس میں ظاہر رکھتے تو وہ منصوب ہوتا، ضربہ زیدن، اس نے زید کو مارا، ہم نے زید کی جگہ جو ہے ہا رکھا، تو یہ جو ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، ضربہ میں ہا ضمیر منصوب متصل، ضربہ فعل کا مفعول بھی ہے، اور انہو میں ہا ضمیر منصوب متصل حرف مشبہ بالفعل انا کا اسم ہے۔ انہو میں انا کے بعد اگر یہاں پہ زید آتا، انا زیدن ہوتا، ٹھیک ہے، تو زیدن کی جگہ ہو ہے، انہو، تو ہو جو ہے انا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، ضمیر منصوب متصل جو ہے یہاں پہ انا کا اسم واقع ہو رہی ہے۔ خیر، نے بیان کیا کہ اس میں حاشیے میں بیان کیا ہے کہ اس میں ضمیر کے علاوہ ہر اسم کو اس میں ظاہر کہتے ہیں۔ میں شروع میں بیان کر دیا کہ کوئی بھی اسم ہو یا تو وہ اس میں ضمیر ہوگا یا اس میں ظاہر ہوگا، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لحاظ سے اس کی اور تقسیم نہیں ہو سکتی۔ خیر، ضمیر مجرور متصل، متصل کی تیسری قسم ہے مجرور، ٹھیک ہے، وہ ضمیر ہے جو محل جر یعنی مجرور کی جگہ، مجرور کی جگہ 2 ہے، مضاف الیہ یا حرف جر کا مدخول، وہ ضمیر جو محل جر یعنی مجرور کی جگہ واقع ہوتی ہے، اگر اسم سے ملی ہوئی ہو تو مضاف الیہ، اور اگر حرف جر سے ملی ہوئی ہو تو مجرور واقع ہوتی ہے۔ جیسے غلامہ، غلامہ میں ہا ضمیر مجرور متصل، دیکھیں غلامہ میں ہا ضمیر یہ ملی ہوئی ہے غلام سے تو متصل ہوئی، ٹھیک ہے، اب کیونکہ مضاف الیہ واقع ہو رہی ہے غلام کی اس لیے مجرور، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں غلام زیدن، اگر ہا ضمیر کی جگہ زید ہوتا تو مجرور ہوتا، غلام زیدن، یہاں پہ ہا ضمیر آ گئی تو مجرور کی جگہ واقع ہوئی، جر کی جگہ، تو یہ ضمیر مجرور متصل، ملی ہوئی بھی ہے تو متصل۔ خیر، ہاں،
تو ہا ضمیر مجرور متصل اسم غلام کا مضافلے، غلام جو اسم ہے اس کا مضافلے ہے. جیسے غلام ہوں میں، ہا ضمیر مجرور متصل اسم غلاموں کا مضافلے، اور لہو میں ہا ضمیر ہا ضمیر مجرور متصل لام حرف جر کا مجرور ہے. تو لہو میں جو ہا ضمیر ہے یہ لام حرف جر سے ملی ہوئی ہے تو متصل ہوئی، اور کیونکہ یہ حرف جر سے ملی ہوئی ہے اور حرف جر کا مجرور بن رہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ لہو ہے نا، لی زیدین کہتے ہیں ہم، لی زیدین، تو زید کی جگہ یہاں پہ ہا ضمیر واقع ہوئی ہے جو کہ مجرور بن رہی ہے. تو حاصل یہ کہ ضمیر کی اولا دو قسمیں ہیں، متصل منفصل، پھر متصل کی تین قسمیں ہیں، مرفوع منصوب مجرور. ٹھیک ہے، یعنی مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل. اب یہاں سے منفصل کی اقسام بیان کر رہے ہیں. دیکھیے ضمیر، ایک منٹ، ضمیر منفصل کی تعریف. ضمیر منفصل کی تعریف وہ ضمیر ہے جو اسم فعل یا حرف سے ملی ہوئی نہ ہو، یعنی ملی ہوئی نہ ہو، منفصل جدا ہو. جیسے نحنو یہ ضمیر ہے مگر کسی سے ملی ہوئی نہیں ہے تو منفصل ہے. ایانا یہ بھی منفصل ہے. ضمیر منفصل کی اقسام. ضمیر منفصل کی بس دو قسمیں ہیں، مرفوع منصوب، مجرور نہیں، کیونکہ ضمیر منفصل کبھی مجرور نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے وہ قسم نہیں ہے. تو متصل کی تین قسمیں، منفصل کی دو قسمیں، ہو گئی 5 قسمیں. اب دیکھیے ہر کی تعریف جلدی سے. ضمیر مرفوع منفصل، یعنی منفصل کی پہلی قسم مرفوع، وہ ضمیر ہے جو محل رفعہ میں واقع ہوتی ہے، یعنی رفعہ کی جگہ میں واقع ہوتی ہے. مرفوعات 8 ہیں، ان میں سے کسی جگہ واقع ہو سکتی ہے، مگر کہاں کہاں ہوتی ہے آگے دیکھیے. اور عموماً مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل بنتی ہیں. یعنی جو 8 مرفوعات ہیں ان میں سے یہ 4 بن سکتی ہے. ضمیر مرفوع منفصل جو ہے یہ 4 کی جگہ واقع ہو سکتی ہے، مبتدا بن سکتی ہے، خبر بھی بن سکتی ہے، فاعل نائب فاعل بن سکتی ہے. جیسے ہوا جو ہے مبتدا بن سکتا ہے اور خبر بھی بنا سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نائب فاعل وغیرہ، جیسے ضربہ نائب فاعل وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں. خیر آگے کیسے بنے گا نائب فاعل وہ آگے دکھائیں گے. ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر ہے جو محل نصب میں واقع ہو، نصب کی جگہ واقع ہو، جو 12 مقامات ہیں ان میں سے کسی جگہ واقع ہو، اور اکثر مفعول بھی بنتی ہے. جو ضمیر منفصل ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے وہ اکثر مفعول بھی بنتی ہے. جیسے ایاک نعبد، یہاں پہ نعبد یہ فعل اور اس کے اندر نحن ضمیر فاعل ہے، لیکن جو ایاک ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے، یہ اکثر مفعول بھی بنتی ہے. ضمیر مرفوع متصل کی اقسام. اب یہاں سے مرفوع متصل کی اقسام بیان کر رہے ہیں. پہلے بیان کیا کہ ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، متصل منفصل. متصل کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع منصوب مجرور. پھر ضمیر منفصل کی 2 قسمیں ہیں، مرفوع منصوب. ٹھیک ہے، یہاں تک 5 قسمیں ضمیر کی ہو گئی. لیکن ان 5 میں سے پہلی جو قسم تھی ضمیر مرفوع متصل. ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع متصل. تو مرفوع متصل کی آگے اقسام بیان کرتے ہیں کہ مرفوع متصل کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں، یا تو بارز ہوگی یا مستتر ہوگی. بارز کہتے ہیں جو ظاہر ہو، جس کا تلفظ ہم کر سکتے ہوں. مستتر کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، دیکھیے ضمیر مرفوع متصل کی اقسام. ضمیر مرفوع متصل بارز، ضمیر مرفوع متصل مستتر. ضمیر مرفوع متصل بارز یعنی ظاہر وہ ضمیر ہے جو لکھنے اور پڑھنے میں آئے. جیسے ضربتو میں تا ضمیر بارز ہے کیونکہ لکھنے میں بھی آتی ہے اور پڑھنے میں بھی آ رہی ہے. اور ضمیر مرفوع متصل مستتر پوشیدہ، مستتر یعنی پوشیدہ وہ ضمیر جو لکھنے اور پڑھنے میں نہ آئے. جیسے ضربہ میں ہوا ضمیر مستتر ہے کیونکہ ضربہ کے اندر ہمیں کہیں ہوا ضمیر ہمیں لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور پڑھنے میں بھی نہیں آ رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں بس کہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، تو ضمیر مستتر ہے. ٹھیک ہے، اب نقشہ دیکھ لیجیے. دیکھیں نقشہ. ضمیر کی اولاً 2 قسمیں ہیں، متصل منفصل. متصل کی پھر 3 قسمیں ہیں، مرفوع منصوب مجرور. ٹھیک ہے، اب پھر ضمیر متصل مرفوع یعنی مرفوع متصل کہہ لیجیے، اس کی 2 قسمیں ہیں، بارز اور مستتر. ٹھیک ہے، منصوب یا تو فعل سے متصل ہوگی، ضمیر متصل نہیں منصوب متصل کہہ لیجیے، ضمیر منصوب متصل یا تو فعل سے متصل ہوگی یا حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہوگی. ٹھیک ہے، اور ضمیر مجرور متصل جو ہے
یا تو اسم سے متصل ہوگی یا حرف جر سے متصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ضمیر منفصل کی دو قسمیں ہیں، مرفوع منصوب، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے ضمیریں لکھی گئی ہیں مگر لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے یہاں پہ یہ جو ہے ضمیر مرفوع متصل بارز کی مثال انہوں نے بیان کی ہے، مگر یہ اس کی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ضمیر منصوب منفصل کی مثال ہے، جو ہے غلطی واقع ہو گئی۔ یہاں سے دیکھیے کون کس کی مثال ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ ضمیر منصوب منفصل کی مثال ہے یہ، ٹھیک ہے، منصوب متصل کی مثال ہے، ایسے کہہ لیجیے کہ نہیں افاق کا افاق ہو گیا، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر ہو گیا، ایسے لے گا یہ ادھر، یہ اس کی مثال ہے۔ اس کا تو ہوا ہوم وغیرہ جو ہے یہ مرفوع منفصل کی مثال ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اچھا، مجرور کی مثال یہ ہے، ترتیب جو ہے بدل گئی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو گیا۔ مجرور متصل کی مثال ہے یہ، حرف جر سے متصل ہے تو یہ حرف جر سے متصل ہے، اور اس کے بعد ہے اسم سے متصل، جو کتاب ہو یہ اسم سے متصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر کے تمام قسمیں ادھر سے لی گئی ہیں اور ادھر کی ادھر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے ایاہو، ایاہما، ایاہم، یہ ضمیر منصوب منفصل کی مثال ہے، ٹھیک ہے، اور ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا وغیرہ جو ہے یہ مرفوع منفصل کی مثال ہے۔ اس طرح جو ہے لہو، لہما وغیرہ یہ ضمیر مجرور متصل کی مثال ہے جو حرف جر سے ملی ہوئی ہو، اور کتابہ، کتابہما، کتابہم یہ جو مثال ہے یہ ضمیر مجرور متصل کی مثال ہے جو اسم سے ملی ہوئی ہو، مگر جو جہاں پہ لگایا گیا ہے نقشہ وہ غلط ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ادھر سے بارش کی مثال، مرفوع بارش کی مثال یہ ہے، سب سے پہلے ضمیر مرفوع متصل بارش، یہاں پہ بارش ہے، اس کے بعد مرفوع ضمیر مرفوع متصل مستتر یہ ہے، ضربہ، ضربہ میں ہوا مستتر ہے، ضربت میں ہیا مستتر ہے، یضرب میں ہوا، تضرب میں ہیا، ٹھیک ہے۔ اور ضمیر منصوب متصل جو فعل سے ملی ہوئی ہو اس کی مثال ہے ضربہ، ضربہ میں جو ضمیر ہے فعل سے ملی ہوئی ہے، یہ منصوب متصل کی مثال ہے جو فعل سے ملی ہوئی ہے، اور جو حرف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہے اس کی مثال ہے یہ۔ تو اس طرح جو ہے نقشے میں ضمیر لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، یہ چار جو ہے یہاں تک یہ ادھر جاتے، یہ چار ادھر آتے، خیر۔ دیکھیے نوٹ، فعل مضارع امر اور نہیں کے تثنیہ کے چار صیغوں میں، تثنیہ کے چار صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تثنیہ کے چار صیغوں میں الف جمع مؤنث کے، جیسے کہ یضربانی، تضربانی، 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 ان میں جو الف ہے، ٹھیک ہے، الف، اور دو صیغوں غائب و حاضر میں، ہاں جمع مؤنث کے دو صیغوں غائب و حاضر، یعنی جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر میں نون، جیسا کہ یضربنا، تضربنا، یعنی جمع مؤنث کا نون، اور جمع مذکر کے دو صیغے غائب و حاضر، یعنی جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، یعنی سے یضربونا، تضربونا، اس میں واو، اور واو جمع اور واحد حاضر کے صیغے میں یا، جیسے نہیں واو جمع، یہ جمع جو ہے آپ کے ساتھ واو جمع، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں یا مخاطبہ ضمیر بارز ہیں، جمع مؤنث واحد مؤنث حاضر کا صیغہ جیسے تضربینا، تو یہاں بیان کر دیا کہ کتنی صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، چار تو تثنیہ کے صیغے ہو گئے کہ وہاں چار تثنیہ میں الف ضمیر بارز ہوتی ہے، اور دو جمع مؤنث کے صیغے ہو گئے غائب ہو یا حاضر ہو، 6 ہو گئے، دو جمع مذکر کے صیغے ہو گئے 8 ہو گئے، اور ایک یا جمع واحد مؤنث حاضر کا صیغہ 9، یعنی 9 صیغوں میں فعل مضارع کے 9 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، فعل مضارع اور فعل امر، فعل نہیں وغیرہ کے ان 9 صیغوں میں ضمیر جو ہے بارز ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کتنے؟ 14 میں سے کل 14 صیغے ہیں، 9 صیغوں میں ظاہر ہوتی ہے، تو 5 صیغوں میں مستتر ہوتی ہے۔ دیکھیے نمبر 2، فعل مضارع کی طرح
فعل امر اور فعل نہیں کے بھی 5 مرفوع صیغوں، یعنی واحد مذکر و مؤنث غائب، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے، اور واحد مذکر حاضر اور واحد و جمع متکلم میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ ان 5 صیغوں میں جو ہے ضمیر مستتر ہوتی ہے، جیسا کہ یدربو، تدربو، تدربو، ادربو، ندربو، ان 5 صیغوں میں ضمیر جو ہے مستتر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، سوچا تو یہ تھا کہ ایک ہی ویڈیو میں تمرین بھی حل کرا دوں گا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں تمرین حل کرایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔